شکارپور کے گاؤں سلطان کوٹ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے سے راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں، جس سے 4 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریلوے ٹریک کی مرمت اور بوگیوں کو ہٹانے کے لیے ٹیم سکھر پہنچ گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی بحالی میں 8 سے 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ متاثرہ ٹرین کے مسافروں کو بسوں کے ذریعے ان کی منزل تک پہنچانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مکیش روپیتا کی رپورٹ دیکھیے۔ پولیس کے مطابق راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس جیسے ہی گاؤں سلطان کوٹ کے قریب پہنچی تو ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہو گیا۔ 4 بوگیوں کے پٹری سے اترنے کے باعث زخمی ہونے والے 4 مسافروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی کے مطابق دھماکے کی نوعیت جاننے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ شواہد اکٹھے کر رہا ہے، جبکہ ریلوے ٹریک کی مرمت اور متاثرہ بوگیوں کو ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ ڈی ایس پی ریلوے کے مطابق دھماکے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل ہے، تاہم شام 5 بجے سے پہلے اس ٹریک پر کوئی ٹرین نہیں پہنچتی۔ جعفر ایکسپریس کے مسافروں کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا مسافروں کا آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹرین کے اندر سو رہا تھا، اب وہ پھر ایک دم سے جھٹکا لگا، آنکھ کھلی تو دھواں اٹھ رہا تھا، تو اس سے تھوڑا سا خوف طاری ہو گیا۔ بس ہم تو اندر بیٹھے تھے، سلیپر میں تھے، بس یہ ہوا ہمارے ساتھ اے سی وی سی بند ہو گئے، بند نہ کر دیا، گاڑی چلے گی نہیں، نہ کوئی پیمنٹ دے رہا ہے نہ کچھ کر رہے ہیں، بس جائیں اتریں گھر جائیں، بس کیسے جائیں؟ پیسے بھی نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، ہر چیز پہ منع کرے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیک پہ بات پہنچا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اب ادھر لا کے کھڑا کر دیا ہے ہمیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک بس کرا کے دے رہے ہیں اور آپ کو کوئٹہ پہنچائیں گے۔ ابھی ہم ریلیف ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس کچھ جو ہے گاڑیاں وہ پنو عاقل جا رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ کوئٹہ جا رہی ہیں۔ ہم نے پیسنجر سے پوچھا ہے کہ دے وانٹ ریفنڈ، اگر ان کو ریفنڈ چاہیے تو ہم ان کو 100% اپنا ریفنڈ دیں گے، اگر وہ ریفنڈ نہیں چاہتے، دے وانٹ ٹو گو ٹو کوئٹہ، تو کوئٹہ کے لیے بھی ہم نے گاڑی ارینج کر دی ہے، ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں صحیح طریقے سے اور کوئٹہ بھیج رہے ہیں۔ پاکستان آج افغانستان پر اہم 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس میں شریک ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اجلاس آج ماسکو میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں محمد صادق خان پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر متقی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ ماسکو فارمیٹ اجلاس سے قبل 4 ملکی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ 4 ملکی اجلاس میں ماسکو فارمیٹ کے ایجنڈے اور اہم امور کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ماسکو فارمیٹ کے حتمی اعلامیے کی تیاری اور اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 4 فریقی اجلاس میں روس، پاکستان، ایران اور چین کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان شریک ہوئے۔ 4 فریقی گروپ کا اجلاس ماسکو فارمیٹ کے لیے مشاورتی رابطہ گروپ کے طور پر ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ توقع ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ حماس ان چیزوں سے اتفاق کر رہی ہے جو بہت اہم ہیں۔ تمام ممالک نے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترک صدر اور اردن کے شاہ سے بات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ تجارت اور ٹیرف سے پاک بھارت سمیت 7 جنگیں روکیں۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ For years and years they've been trying to have a deal with Gaza, but I mean literally for centuries, okay, if you really think about it. But we're going to have a Gaza deal, I'm pretty sure, yeah. We have a fantastic group working on it. Steve Witkoff has been amazing. If I didn't have the power of tariffs, you would have at least 4 of the 7 wars raging. I use tariffs to stop wars. If you look at India and Pakistan, they were ready to go at it. 7 planes were shot down. They were ready to go at it. And then nuclear powers. And I don't want to say exactly what I said, but what I said was very effective. They stopped. And that was based on tariffs. It was based on trade. اسرائیل اور حماس کے درمیان مصر کے شہر شرم الشیخ میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کے وفد کی قیادت سینئر مذاکرات کار خلیل الحیہ کر رہے ہیں۔ الحیہ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حماس نے مذاکرات میں متعدد شرائط رکھی ہیں۔ شرائط میں 6 سرکردہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ حماس نے بڑے پیمانے پر غزہ میں امداد کی فراہمی کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ مذاکرات تکنیکی نوعیت کے ہیں۔ وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ غزہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات میں تیزی لانی ہوگی۔ غزہ میں امن کے قیام کا آغاز جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے کیا جائے گا۔ تمام فریقوں نے صدر ٹرمپ کے منصوبے سے اتفاق کیا ہے۔
صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے. ذرائع کے کہنے کہ دونوں رہنماؤں کی سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان جاری تناؤ پر گفتگو ہوئی ہے. مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے کامران رضی سے. کامران رضی بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس ملاقات کے حوالے سے؟ دیکھیں صدر آصف علی زرداری گزشتہ کچھ دن سے کراچی میں مقیم ہے اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر وہ خاصی انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی گزشتہ روز کراچی پہنچے تھے اور رات گئے ان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں جو سیاسی صورتحال ہے پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کی اس پر تو بات ہوئی ہے, لیکن خاص طور پر جو پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان جو تناؤ کی صورتحال ہے, جو حالیہ بیانات ہیں, اس پر بات چیت ہوئی ہے. صدر آصف علی زرداری ذرائع نے یہ بتایا کہ صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ کو کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. صدر آصف علی زرداری جو ہے اس سلسلے میں ان میں تشویش پائی جاتی ہے کہ موجودہ جو بیانات کا سلسلہ دونوں حکومتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر کیا گیا ہے, خاص طور پر جو پنجاب حکومت کے ترجمان کی جانب سے جس قسم کے الزامات سندھ حکومت پر یا سندھ سے متعلق عائد کیے جا رہے ہیں اس پر, تو یہ ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زائد یہ ملاقات جاری رہی ہے جو کراچی بلاول ہاؤس میں. ٹھیک, بہت شکریہ کامران رضی اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کیا جا سکتا ہے اور اس کم کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ادارے ہیں وہ صرف 3 اور 4 ایسے ادارے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں اس وقت. اس میں ایک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایک CMIT ہے اور ایک نیب ہے. نیب کا دائرہ کار ظاہر ہے تھوڑا وسیع ہے اور جو لیٹسٹ امینڈمنٹس آئی ہیں بیکاز آف آر آن, اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نیب کا جو ایک سفر شروع ہوا 99 سے لے کر آج تک, اس میں بہت تشیب و فراز نیب نے دیکھے. نیب کے اندر کرپشن ہوئی, نیب کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے مسائل آئے, بزنسز جو ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہارم ہوئے. اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹس نے ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ پالیسیز بنائی. اب میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو اس وقت کی پالیسیز ہیں وہ بہت حد تک اس طرح مناسب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ جو پروونشل گورنمنٹ کے سبجیکٹس ہیں جس میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اور چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے. میں آپ کو بچوں بتاتا ہوں, صادق عمرانی صاحب اور بینا مجید صاحبہ اور باقی جو ہمارے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے وہ آپ کو گواہی دیں گے کہ جس دن ہم نے CMIT میں محمد علی کاکڑ صاحب کو لگایا تو میں نے ان کو کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ کاکڑ صاحب آپ نے میری بھی نہیں سننی, تو انہوں نے کہا سر میں سنتا بھی نہیں ہوں. اور انہوں نے ریسنٹلی ایک انکوائری کی اور اس انکوائری میں اپنے سکے بھائی کے خلاف انہوں نے ورڈکٹ دیا. تو گورنمنٹ نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ کسی معاملے میں ہم آپ کے ساتھ انٹرفیئر کرتے. اسی طرح جو واحد کاکڑ صاحب ہیں اینٹی کرپشن میں, ہماری طرف سے کم چیف منسٹر آفس سے کوئی ٹیلی فون نہیں جاتا ہے کہ آپ کام کرنے سے آپ کو کوئی روک رہا ہے. تو یہ وہ اسٹیپس ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن یہ ایسا ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ناسور سے ہم اپنی جان چھڑا لیں گے. بچوں, دوسرا جو ہماری ذمہ داری ہے خاص طور پہ یوتھ اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ, آپ کی گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جنہوں نے یوتھ پالیسی جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا ہے, اس کو منظور کرایا ہے, اس کے لیے فنڈز رکھے. اس کے بعد دوسرا جو یوتھ سمٹ ہونے جا رہا ہے دیٹ از دا ہوپ. فیوچر ہمارا آپ ہے, 60% ہماری یوتھ ہے. یوتھ ڈس انٹیگریٹڈ ہے, کبھی کبھار آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہے, ناراضگی بھی آپ کا حق ہے. ہم بھی آپ کی عمر میں اپنے پیرنٹس سے ناراض ہوتے تھے. حکومتوں سے ناراض ہونا یہ بہت آسان سا کام ہے اور اس کو جاری بھی رہنا چاہیے. بیکاز جب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.